قال بل غضبا للہ وللرسول او کما قال۔ حضرات احترام، اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر کے اندر جو ایک تاریخ ساز کردار ادا ہوا، اس کے اندر بڑے بڑے واقعات آئے۔ ان میں ایک اسیرم عمر بن ثابت بن وقش صحابی ہے۔ کون ہے؟ اسیرم عمر بن ثابت بن وقش، سب پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے انصار کا ایک قبیلہ ہے، اس کے فرد تھے، لیکن اسلام کے مخالف تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ قبیلے کے دوسرے سرداروں نے، سب لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ ایک روز مدینہ منورہ کے باہر تھا، آیا، پوچھا کہ سعد بن معاذ جو سردار قبیلہ تھے اوس و خزرج کے، پوچھا کہ کہاں گئے ہیں ہمارے سردار؟ لوگوں نے کہا کہ وہ میدان احد میں چلے گئے ہیں۔ میرے بھتیجے کہاں ہیں؟ وہ بھی میدان احد میں ہیں۔ میرا تایا کہاں ہے؟ وہ بھی میں کہ صاحب جب میدان احد میں چلے گئے ہیں تو میں نے پیچھے رہ کر کیا کرنا ہے؟ میری عزت تو میرے قبیلے کے ساتھ ہے۔ فوراً اس نے تصب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہ مقلب القلوب والابصار، اللہ جل شانہ ہوئی ہے جو دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دل اللہ تعالیٰ کی اس طرح دو جیسے انگلیاں ہیں نا، اس کے درمیان تمہارا دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے فوراً نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، فوراً تمہیں اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرے، اے مقلب القلوب قلب قلوبنا الی طاعتک و دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل بھی دین کی طرف اور اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ ہمیشہ دعا مانگا کریں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ فرمایا کہ جس وقت اس نے یہ سب دیکھا تو فوراً اس نے اپنی تلوار سونتی، نیزہ پکڑا، زرہ پہنی، زرہ پہننے کے بعد فوراً وہ احد کی طرف چل پڑا، اور رستے کے اندر لوگوں کو کہنے لگا کہ میں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر فوراً وہ میدان احد میں پہنچا جہاں دوسرے لوگ صف آرا تھے، فوراً وہاں پہ کھڑا ہو گیا، اور لوگوں نے کہا عبدالاشل یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو اسلام ابھی تک قبول نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم تو منکر اسلام ہو، تو یہاں پہ کیسے آئے ہو؟ فرمایا کہ اس نے جنگ میں اس قدر ضرب کاری لوگوں کو لگاتا 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 زخموں سے چور ہو گیا آقا علیہ السلام کی طرف سے۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو اسی حالت کے اندر لوگوں کو کہنے لگا کہ زخم وہ گر پڑا تھا، وہاں پہ جو قریب آدمی ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، ان میں سے یہ بھی پڑا ہوا تھا کہ لگے جب میں مر جاؤں تو یہ میرا سارا مال اور میری املاک
بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دینا اور ان سے کہنا قبول فرما لو۔ اللہ اکبر۔ ابھی سانس باقی تھی کہ سعد بن معاذ جو قبیلے کے سربراہ تھے وہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ تو نے اپنی قبیلے کی غیرت کی وجہ سے یہاں پہ آیا ہے، کہ تم قبیلے کا ایک فرد تھا تو برادری کی وجہ سے آیا ہے یا اللہ اس کے رسول کی وجہ سے آیا ہے؟ سیدنا سعد بن معاذ پوچھتے ہیں کہ حمیۃ لقومی او غضبا للہ وللرسول، قال بل غضبا للہ وللرسول، کیا تم اپنی قوم کی غیرت اور حمیت، دشمنان اسلام یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو میرے قبیلے کے لوگ آئے ہیں اس کے لیے آئے ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کی ناموس کے لیے غضبناک ہو رہا آئے ہو؟ کہنے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی عزت و ناموس کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ اور کچھ ہی دیر بعد وہ روح کفسر انصری پر سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب اطلاع دی گئی کہ اسیرم عمر بن ثابت بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے ہیں یا رسول اللہ، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اعلانیہ کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا لیکن یہ بات کہہ کے چلے گئے تھے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ من اہل الجنہ، یاد رکھو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی جنت عطا فرما دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے اور اسی اسرا میں پوچھا کہ ایسا جنتی بتاؤ جس نے کہا نہ کوئی نماز پڑھی ہو، نہ زکوٰۃ دی ہو، نہ کوئی روزہ رکھا ہو، ایسے جنتی کے بارے میں بتاؤ۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ ہمیں کون ایسا جنتی ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ خدا کی قسم ہوا اسیرم بن عبد الاشر ہیں۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا کہ جو محبت رسول کے اندر آ کر جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا بغیر نمازوں کے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو جنت عطا فرما ڈالی۔ یہ اعزاز دین کے لیے اس نہیں فرمایا کہ شہید جیسے بھی ہوتا ہے۔ ایک عالم دین ہے، میں کل پرسوں گیا ہوا تھا، غازی علم دین شہید کے عرس تھا اس کا، مزار کے اوپر وہ ایک نوجوان آدمی ہے ترکھاڑا دا منڈا سے، اس نے آقا علیہ السلام کے خلاف ایک راجپال نے ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، آقا علیہ السلام کی شادیوں کے بارے میں۔ لوگوں نے کہا کہ اس نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت بڑی گستاخی کی ہے، ہندو ہو کر یہ تو قابل مذمت ہے، اس کو سزا دینی چاہیے، کہ ہمارے نبی کے بارے میں اس نے باتیں کر دی ایسی۔ لوگوں نے فتوے دے دیے، بڑے بڑے علماء، پیر، پنجابی کہتے ہیں منگل تے بدھ جمعرات بھی ہے سر اس والے، علامہ اقبال بھی کٹھے ہوئے اور رات کی تاریکی کے اندر جا کر غازی علم دین رحمت اللہ علیہ جا کر اس راجپال کو قتل کر دیتا ہے کہ اس نے میرے رسول کی اہانت اور توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ اتنا بڑا مجمع شروع ہو جاتا ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طور پر دلی سے چل کر یہاں پہ آئے اور کہنے لگے علم دین صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے، میں اپنے دلائل سے ثابت کر دوں گا جج کے سامنے کہ میرا یہ مجرم جو ہے یہ اس کو معاف کر دیا جائے، میں کہ مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے۔ سوچنے کا کیا موقع ملنا تھا کہ رات کو خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ علم دین تو نے ہماری لاج رکھ لی ہے، ہماری عزت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ بس یہ کہنا تھا۔ صبح اٹھ کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وکیلوں کا ایک بہت بڑا قسم کا کیس تھا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان،
غازی علمی سے جا کر پھر علامہ اقبال نے تو نہیں، قائد اعظم نے کہا کہ اب کیا تیری رائے بدلی ہے؟ کہتا نہیں، میں نہیں قتل کیا ہے، میں کہ محمد علی جناح، اس کو قائد اعظم نے کہ محمد علی جناح تمہیں معلوم ہے کہ موت تو آنی ہے، تو نام مصطفیٰ پہ موت آ جائے اس سے بڑھ کر کیا موت ہو سکتی ہے، لہٰذا میں نہیں قتل کیا ہے۔ چنانچہ انگریز نے اس کو پھانسی دے دی۔ پھانسی کیا دی؟ اللہ اکبر، آج سے 90 سال پہلے کی بات ہے، ان کا 90 سالہ وہ عرس منایا جا رہا تھا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر کے اندر اس کو کندھا دینے کے لیے آ گئے، کہا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ اس غازی علم دین کے عالمی ارواح کے اندر اس کا استقبال فرما رہے تھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو میں نے یہ کہا کہ اور علامہ اقبال کی وہ کوٹیشن تاریخی چیز اسی گلہ ہی کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا نمبر لے گیا ساڑھے کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو یہ نعمت عطا کرتا ہے، این سعادت بزور بازو نے، یہ قوت ہاتھوں سے نہیں آتی ہے، تا نہ بخش بخشائے بخشندہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو جو مقام عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کا یہ صلہ، اس کا یہ اعزاز بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں فاستبقوا الخیرات کے ضمن میں ایسے اپنے محبوب کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے صحابہ کرام، اہل بیت اور ناموس اہل بیت اور آپ کے ازواج مطہرات کے جو قانون بنے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔